اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بحث جو ہے وہ جنابت کے بارے میں چل رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا تھا کہ جنابت کیسے متحقق ہوتی ہے۔ جنابت یا جماع سے متحقق ہوگی یا منی خارج ہونے سے متحقق ہوگی۔ پھر خواتین کے ہاں جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ آج ہماری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے ہاں جنابت متحقق ہو گئی ہے تو مجنب شخص پر کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ تو 7 چیزیں مجنب شخص پر حرام ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بدن کے کسی بھی حصے کے ساتھ قرآن مجید کے متن، قرآن مجید کی تحریر کو چھونا، مس کرنا حرام ہے۔ حتیٰ کہ جو قرآن مجید کی مد ہے، تشدید ہے، حرکات ہیں، ان کا بھی چھونا حرام ہے۔ چاہے یہ قرآن مجید کے اندر ہو یا کسی اور کتاب کے اندر قرآن مجید کی آیت کو کوڈ کیا گیا ہے تو وہاں پر بھی اس کو چھونا بدن کے کسی حصے کے ساتھ بھی حرام ہے۔ دوسری جو چیز حرام ہے، احتیاط واجب کی بنا پہ خداوند متعال کے نام کو اور وہ صفات کے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہیں ان کو مس کرنا حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پہ۔ ہم گزشتہ دروس میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کا خداوند متعال کا نام، اس کو مس کرنا احتیاط واجب کی بنا پہ مجنب کے لیے حرام ہے۔ اور ایک ہیں صفات مختصہ۔ صفات کی 2 قسمیں ہیں، کچھ صفات مشترکہ ہوتی ہیں جیسے کہ کریم ہے، زید بھی کریم ہے، امام حسن علیہ السلام کریم ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے، کریم کسی کا نام ہے، تو یہ صفات مشترکہ ہیں۔ ایک صفت ایسی ہے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، ایسی صفت کو بھی مس کرنا احتیاط واجب کی بنا پہ حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کرنسی کے نوٹ پر بھی جو ہے وہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے یا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یا صفات مختصہ لکھی ہوئی ہیں تو ان کو بھی ٹچ کرنا حرام ہوگا۔ البتہ اگر موبائل سکرین پر آپ اللہ تعالیٰ کے نام کو مس کرتے ہیں یا قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور مس کرتے ہیں تو اس صورت میں قرآن مجید کو مس کرنا اور اللہ کے خداوند متعال کے نام کو مس کرنا لازم نہیں آئے گا، لہذا اس صورت میں جائز ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ مجنب شخص پر حرام ہے وہ ہے مساجد میں داخل ہونا۔ اگرچہ جو ہے وہ کوئی چیز لینے کے لیے ہی، کوئی چیز اٹھانے کے لیے ہی جائے تب بھی جو ہے وہ مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ ہاں البتہ عبور جائز ہے، یعنی ایک مسجد کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور دوسرے دروازے سے آپ خارج ہو جاتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ مسجد میں ٹھہرنا، یعنی مسجد میں داخل ہونا اور مسجد میں ٹھہرنا اور باقی رہنا جنابت کی حالت میں یہ حرام نہیں ہے۔ یعنی ہر ایک لحظہ جتنی دیر آپ مسجد میں ٹھہریں گے گویا کہ آپ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں اور معصیت کے مرتکب ہو رہے ہیں،
لہذا مسجد کے اندر ٹھہرنا حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ احتیاط لازم کی بنا پہ مسجد میں کوئی چیز رکھنا، یعنی مسجد کی کوئی چیز ہے اور آپ مسجد میں رکھنے جا رہے ہیں، یا کوئی اور چیز ہے اور وہ آپ مسجد کے اندر رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اگر جنابت کی حالت میں ہیں، اگرچہ عبور کرتے ہوئے آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں، تب بھی کوئی چیز مسجد میں رکھنا یا مسجد میں چھوڑنا یہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ باہر کھڑے ہیں اور مسجد میں کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں، یعنی مسجد کے احاطے میں آپ داخل نہیں ہوئے، آپ باہر کھڑے ہیں اور مسجد میں کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی احتیاط لازم کی بنا پہ حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے جو حرم ہیں، جو مزارات مقدسہ ہیں، کیا ان کا بھی حکم مساجد والا ہے کہ جیسے مسجد میں داخل ہونا جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے، کیا مزارات مقدسہ میں بھی داخل ہونے کا بھی یہی حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، احتیاط واجب کی بنا پہ ائمہ علیہ السلام کے مزارات مقدسہ میں داخل ہونا جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کے سامنے تفصیل ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کسی بھی معصوم کے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر تین جو ہے وہ آپ معصوم کے حرم کو، معصوم کے حرم کی بلڈنگ کو تین حصوں میں آپ تقسیم کر دیں۔ سب سے پہلے جو ہے جو ہی آپ انٹر ہوں گے تو صحن شریف آئے گا، صحن کے بعد جو ہے صحن شریف کے بعد پھر جو ہے وہ برآمدہ آئے گا، برآمدے کے بعد جو ہے وہ ذریعہ مقدس آئے گی، روضہ مقدسہ آئے گا۔ تو اس روضہ مقدسہ والی جگہ پہ کہ جہاں پہ کمرہ ہوتا ہے، کہ جہاں پہ ذریعہ مقدس ہوتی ہے، وہاں پہ داخل ہونا حرام ہے جنابت کی حالت میں احتیاط واجب کی بنا پہ۔ صحن میں اگر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں یا برآمدے تک، تو وہاں تک تو آپ جا سکتے ہیں، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں صحن میں بھی انٹر نہ ہوں اور جو ہے وہ برآمدے میں بھی انٹر نہ ہو۔ لہذا روضہ مقدسہ جہاں پہ ہے، جہاں پہ ذریعہ مقدس ہے جس کمرے میں، اس کمرے میں داخل ہونا جو ہے وہ حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پہ۔ ساتویں چیز جو حرام ہے وہ واجب سجدوں والی آیات کی تلاوت کرنا، یعنی آیت سجدہ کا پڑھنا حرام ہے۔ باقی آیات آپ پڑھ سکتے ہیں اس سورہ ان صورتوں میں سے کہ جن میں سجدہ واجب ہے، لیکن آیت سجدہ کا پڑھنا حرام ہے۔ اور وہ صورتیں کہ جن میں آیت سجدہ واجب ہے وہ چار ہیں: حامیم سجدہ، فصلت، النجم اور العلق۔ یہ جو ہے وہ صورتیں ہیں اور ان میں آیات سجدہ والی آیات ہیں، اور آیت سجدہ کا پڑھنا جو ہے حرام ہے۔ البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان صورتوں میں سے باقی آیات کو بھی نہ پڑھا جائے۔ تو یہ 7 چیزیں مجنب کے اوپر حرام ہیں جو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کریں گے کہ جو مجنب کے لیے مکروہ ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مجنب کے لیے جو چیز مکروہ ہے، جو شخص جنابت کی حالت میں ہے اس کے لیے کھانا پینا مکروہ ہے۔
ہاں البتہ اگر وہ وضو کر لے تو یہ کراہت ختم ہو جائے گی، لیکن اس بات کی طرف آپ کی توجہ رہے کہ یہ جو وضو کرے گا اس صورت میں جنابت باقی رہے گی، یہ وضو فقط اور فقط جو کھانے پینے والی کراہت تھی اس کو ختم کر دے گی، لہذا ابھی بھی جو ہے وہ جنابت کی حالت میں ہے، جو 7 چیزیں مجنے پر حرام ہیں وہ ابھی بھی حرام ہیں، اور اسی طرح وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں یہ جو وضو کرے گا، یہ جو جنابت کی حالت میں کھانا اور پینا مکروہ تھا، یہ والی کراہت فقط جو ہے وہ کیا ہے، ختم ہو جائے گی۔ اگر مکمل وضو کر لے تو اس سے بھی کراہت ختم ہو جاتی ہے، یا وہ ہاتھ دھو لے، کلی کر لے اور چہرہ دھو لے تو اس سے بھی کراہت جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ دونوں کام نہیں کرتا، فقط ہاتھ دھو لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے، تو اس صورت میں کراہت مکمل طور پر تو ختم نہیں ہوگی، لیکن کراہت میں کمی ضرور آ جائے گی۔ تو یہاں پر جو وضو تھا وہ فقط اور فقط کراہت کو کم کرے گا، اگرچہ حالت جنابت باقی رہے گی۔ دوسری چیز جو مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی 7 آیات سے زیادہ کا تلاوت کرنا مکروہ ہے، یعنی 7 آیات جنابت کی حالت میں پڑھ سکتا ہے، قرآن کو مس نہیں کر سکتا، مس کرنا حرام ہے، تلاوت کر سکتا ہے 7 آیات۔ 7 سے زیادہ جب 8ویں آیت پڑھے گا تو 8ویں اور اس سے زیادہ جو ہے وہ آگے آیات کا پڑھنا مکروہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ بھی توجہ رہے کہ آیت سجدہ کو نہیں پڑھ سکتا، آیت سجدہ کا پڑھنا مکروہ ہے۔ یہاں پر ایک اور جو ہے وہ نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں 7 آیات تو وہ پڑھ سکتا ہے اور یہ مکروہ بھی نہیں ہے، 7 سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے۔ یہاں پہ کوئی سوال کرے کہ آغا صاحب دیکھیں قرآن مجید کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن مجید کا پڑھنا مستحب ہے، قرآن مجید کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو محبوب ہے، یہ ایک محبوب عمل ہے۔ دوسری طرف سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سے زیادہ آیات اگر پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے یعنی ناپسندیدہ ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا 7 سے زیادہ آیات، یہ قرآن کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے، اور اسی سانس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ تو محبوب اور مکروہ یہ کیسے جمع ہوں گے؟ تو دیکھیں جب ہم عبادت میں کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز عبادت میں مکروہ ہے، تو اس کے میننگ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ثواب کم ملے گا۔ یعنی قرآن کی 7 آیات اگر پڑھتے ہیں تو وہاں تک تو مکروہ بھی نہیں ہے، 7 سے اضافی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب کم ملے گا۔ یہ میننگ ہیں یہاں پہ مکروہ ہونے کے۔ تو انشاءاللہ یہاں پر جو مکروہ کا معنی تھا وہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے احتیاط مستحب یہ ہے کہ مجنب جو ہے وہ قرآن مجید میں سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ چوتھی چیز جو مجنب کے لیے جو ہے وہ مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تحریر اور متن کو مس کرنا تو حرام ہے، لیکن اس کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے یا جو حاشیے ہیں
ان کو مس کرنا مکروہ ہے، لہذا ان کے حواشی جو ہیں، جو حاشیہ ہے، جو خالی جگہ ہے، اس کو جو ہے وہ ٹچ یا مس نہ کیا جائے، یہ مس کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جنابت کی حالت میں سونا مکروہ ہے۔ اگر ایک ہسبینڈ اور وائف نے حق زوجیت ادا کیا ہے، جماع کیا ہے، اور اس کے بعد سونا چاہتے ہیں تو جنابت کی حالت میں سونا مکروہ ہے۔ اس مکروہ پن کو اور اس کراہت کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ یا آپ وضو کر لیں یا آپ تیمم کر لیں۔ تو اگر وضو کر کے اور تیمم کر کے آپ سو جائیں گے تو یہ کراہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آپ جنابت کی ابھی آپ حالت میں ہیں۔ یہ جو وضو ہے اور تیمم ہے یہ فقط کراہت کو کم کرے گا یا کراہت کو ختم کرے گا، لیکن ابھی بھی آپ جنابت کی حالت میں ہیں۔ جو چیزیں آپ پر حرام ہیں جنابت کی حالت میں وہ حرام رہیں گی، اور آپ نماز بھی پڑھ نہیں سکتے، نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا کہ یہ مکروہ ہیں۔ ایک اور نقطے کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، جیسا کہ ہمیشہ بیان کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم مکروہات اور مستحبات ذکر کرتے ہیں، اگر یہ کسی دلیل معتبر کے ساتھ ثابت ہوں تو پھر تو جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر دلیل معتبر کے ساتھ ثابت نہ ہوں تو پھر جو ہے وہ ان کو رجائے مطلوبیت کی نیت کے ساتھ ترک کرنا ہوگا، نہ کہ جو ہے وہ مستحب اور مکروہ کی نیت سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم آپ کے سامنے غسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو جنابت کا موجب بنتی ہیں۔ جماع اور منی کا خارج ہونا۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کون کون سی چیزیں مجنے پر حرام ہیں، اور پھر کون کون سی چیز مجنے پر مکروہ ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں غسل جنابت کے بیسیکلی 2 طریقے ہیں، یا آپ غسل ترتیبی انجام دینا چاہتے ہیں یا غسل ارتماسی ہے۔ غسل ارتماسی کی پھر 2 قسمیں ہیں، غسل ارتماسی دفعی ہے یا غسل ارتماسی تدریجی ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ غسل جنابت ترتیبی بیان کرتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ترتیب ہوتی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے جو آپ نے نوٹ کرنی ہے غسل جنابت میں، وہ یہ ہے کہ غسل جنابت عبادت ہے، اور ہر عبادت میں نیت شرط ہے، اور نیت کی بحث اور ڈیبیٹ ہم آپ کے سامنے وضو کے چیپٹر میں بیان کر چکے ہیں کہ نیت کا تلفظ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نیت کو دل میں گزارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ میں غسل جنابت، یعنی آپ غسل جنابت انجام دے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہے، اپنے مولا حقیقی کی اطاعت میں اور حکم بجاوری میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں۔ وہ حاکم ہے اور میں محکوم ہوں، وہ آمر ہے اور میں مامور ہوں، وہ غنی مطلق ہے اور میں فقیر ہوں، اس نے حکم دیا ہے میں اس وجہ سے انجام دے رہا ہوں،
تو نیت خالص ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غسل جنابت کو انجام دے رہا ہوں، یہ جو ہے وہ نیت ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز کہ آپ غسل جنابت کی نیت کریں گے۔ اور یہاں پہ یہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں کہ یہ نیت میں استمرار رہنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے نیت میں استمرار رہنا چاہیے؟ یعنی آپ سر اور گردن کے دھونے سے لے کر پہلے جز سے لے کر آخر تک اس نیت میں استمرار رہنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ جو ہے وہ غسل خانے میں کیا کر رہے ہیں، تو آپ اگر جواب میں یہ کہیں کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں یا غسل کر رہا ہوں، تو اتنا کافی ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ غسل خانے میں کیا کر رہے ہیں، آپ پریشان ہوں اور آپ کو علم ہی نہ ہو، آپ متحیر ہو جائیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کے میننگ یہ ہوں گے کہ آپ کی نیت نہیں تھی۔ تو غسل سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ پھر غسل ترتیبی کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ سر اور گردن دھوئیں گے، یہ مکمل گردن۔ سب سے پہلے آپ سر اور گردن دھوئیں گے، پھر آپ دایاں حصہ دھوئیں گے، رائٹ حصہ جسم کا، باڈی کا، اور پھر لیفٹ حصہ، بایاں حصہ دھوئیں گے۔ مشہور فقہا کے درمیان مشہور طریقہ غسل ترتیبی کا یہ ہے کہ وہ جسم کے باڈی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ پہلے سر اور گردن کو آپ دھوئیں گے، پھر رائٹ حصہ دھوئیں گے مکمل طور پر، شولڈر سے لے کر نیچے پاؤں تک، اور پھر آپ جو ہے وہ بایاں حصہ دھوئیں گے۔ لیکن المرجع الاعلی آیت اللہ العظمی سید سستانی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو ہے وہ غسل جنابت میں جسم کے 2 حصے ہیں۔ پہلے آپ سر اور گردن دھو لیں اور اس کے بعد باقی پورا بدن دھو دیں، آپ کا غسل جنابت متحقق ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ رائٹ حصہ دھوئیں، دائیں طرف دھوئیں، پھر آپ بائیں طرف دھوئیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایون کہ آپ پہلے جو ہے وہ بائیں طرف دھو لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دائیں طرف آپ دھوتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کے لمبے بال ہیں، جیسے کہ خواتین کے ہوتے ہیں، جو ملائم بال ہیں اور جسم کا حصہ شمار ہوتے ہیں، ان کا دھونا ضروری ہے۔ اور آپ کے جسم پر کوئی مانع موجود نہیں ہونا چاہیے کہ جو پانی کو سکن تک پہنچنے میں مانع ہو۔ ہاں، جو لمبے بال ہیں جیسا کہ خواتین کے ہوتے ہیں، ان کا دھونا ضروری نہیں ہے، اگرچہ احتیاط اسی میں ہے کہ ان کو بھی دھویا جائے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، غسل جنابت میں موالات بھی شرط نہیں ہے، یعنی پے در پے انجام دینا۔ اگر درمیان میں فاصلہ آ جائے تو آپ اسی جگہ سے کنٹینیو کریں گے۔ فار ایگزامپل، آپ غسل جنابت انجام دے رہے تھے تو آپ نے سر اور گردن کو دھویا اور پانی ختم ہو گیا، پھر 2-3 گھنٹے کے بعد پانی آیا ہے، تو وضو میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہاں پہ موالات شرط تھی، لہذا آپ وضو دوبارہ انجام دیں گے۔ لیکن ابھی جو ہے یہاں پہ غسل میں 2-3 گھنٹے کے بعد پانی آیا ہے، آپ سر اور گردن دھو چکے تھے، آپ یہاں سے ہی باقی بدن آپ دھو دیں گے۔ موالات جو ہے وہ غسل میں شرط نہیں ہے، لہذا آپ باقی بدن جب آپ دھو دیں گے تو آپ کا غسل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ باقی احکام جو ہے وہ
جو دوسرا طریقہ ہے اور باقی احکام جو جنابت کے ریلیٹڈ ہیں وہ نیکسٹ درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔